رمضان المبارک کے مہینے کے آخری ایام جاری ہیں جو نہایت ہی قیمتی ایام ہے، اور اس مہینے کی آخری رات یعنی چاند رات حقیقت میں یہ جزا کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت اعمال کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، یعنی اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو بندے نیک اعمال کرتے ہیں، رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں، تلاوت، ذکر، اذکار، نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کے تمام اعمال کا اس رات میں اجر اور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلُ لَيْلَةُ الْجَائِزَةِ کہ یہ جو لیلۃ الفطر یعنی جو چاند رات ہے، حقیقت میں یہ چاند رات نہیں ہے بلکہ یہ جزا کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت اجر اور بدلہ عطا فرماتے ہیں جو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو اعمال وغیرہ کیے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغفر لهم آخر اللیل کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی جو آخری رات ہے، اس رات میں روزے داروں کی مغفرت فرمایا کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا اہی لیلۃ القدر، اے اللہ کے رسول کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے بلکہ وہ رمضان کی آخری رات یعنی جو چاند رات ہے وہ رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت ہمیں اجر اور بدلہ عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ دنیا کا جس طرح یہ دستور ہے کہ بندہ جب کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، پورا مہینہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، مہینے کے آخر میں اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ اس نے کام جیسا بھی کیا ہو لیکن مالک اس کو پھر بھی اجرت دیتا ہے کہ اس نے پورا مہینہ کام کیا تو ہے نا، مالک کو بھی ترس آ جاتا ہے اور وہ اس کو اس کی اجرت پوری کی پوری دیتا ہے۔ اسی طرح ہی اللہ رب العزت بھی جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ذکر اذکار وغیرہ نیک اعمال کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور جو رمضان کی آخری رات ہے، اللہ رب العزت اس رات میں ہمیں اس کا اجر اور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے اعمال جو ہے وہ جس طرح اعمال ادا کرنے کا حق تھا، جس طرح روزے رکھنے کا حق تھا، جس طرح ذکر اذکار کرنے کا حق تھا، وہ ہم حق تو ادا نہ کر سکے، لیکن ہم نے پورا مہینہ جو حاضری دی ہے، ہم نے روزے بھی مکمل رکھے، نمازیں بھی مکمل پڑھی، تراویح کی نماز بھی ادا کی، ذکر اذکار وغیرہ بھی کیا، تو اللہ رب العزت کو ضرور ہم پر ترس آئے گا۔ اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں گے اور اس رات میں اللہ تعالی ہمیں اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ عام طور پر یہ جو رات جو ہے لیلۃ الجزا کی رات، اس رات میں ہم غفلت اور کمی اور سستی کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ اس رات کو ہم شاپنگ کی رات بنا لیتے ہیں، گپ کی رات بنا لیتے ہیں۔ اس رات میں ہم شاپنگ کرنے نکل گئے، گپے لگانے لگ جاتے ہیں۔ حقیقت میں چاہیے کہ اس رات میں ہم لوگ عبادت کریں، کیونکہ جب دنیا میں بھی جب مالک مزدوروں کو اجرت دے رہا ہوتا ہے، اب اگرچہ مزدور نے پورا مہینہ کام ٹھیک نہیں کیا، لیکن جب اس کی اجرت لینے کا ٹائم آ گیا ہے، اس وقت بھی وہ کام کر رہا ہے تاکہ اپنے کام کو مکمل کرے، تو مالک کو اس پر ترس آ جاتا ہے، تو مالک اس کو اجرت زیادہ بھی دے دیا کرتا ہے بعض اوقات۔ اسی طرح ہی جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہم پورا مہینہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو رمضان کی آخری رات چاند رات ہے، اس رات میں بھی اگر ہم کچھ نہ کچھ نوافل، کچھ نہ کچھ ہم نیک اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت کو ہم پر بہت ترس آئے گا، تو اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے عبادت کی ہے اس سے بڑھ کر ہمیں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو چاہیے کہ اس رات میں ہم کچھ نہ کچھ عبادت کیا کریں، کچھ نوافل پڑھ لیا کریں۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ ہم نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، بلکہ ہم ان نوافل کو اکیلے میں رہ کر پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ نوافل، کچھ نہ کچھ ذکر اذکار وغیرہ اس رات میں ہم لوگ لازمی کریں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں اللہ رب العزت مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ ایک جو ہے رجب کی پہلی رات، اللہ رب العزت اس رات میں بھی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ دوسری جمعے کی رات یعنی جو شب جمعہ کی رات ہوتی ہے، اس رات میں بھی اللہ رب العزت مانگی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ تیسری شعبان کی درمیانی رات یعنی 15 شعبان کی رات، اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اور چوتھی اور پانچویں یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، ان راتوں کو بھی اللہ رب العزت مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ تو ہمیں چاہیے جو چاند رات جو ہے، اس رات کو ہم جزا کی رات سمجھ کر کچھ نہ کچھ عبادت کریں، نفل اعمال کریں، ذکر اذکار وغیرہ کریں،
تاکہ جو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کی ہے، اللہ رب العزت کو ہم پر ترس آ جائے اور اللہ رب العزت ہمیں اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔